ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. الحمدللہ آج 21 اکتوبر 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 271 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ السجدہ کور کریں گے. انشاءاللہ آج یہ سورت مکمل ہو جائے گی. صرف 30 آیات پر مشتمل ہے یہ سورت. سورہ السجدہ بھی جو ہے یہ مکی سورت ہے اور قرآن حکیم میں اس کا نمبر ہے 32. ایک اور سورت ہے اسی سے ملتے جلتے نام پر، وہ ہے سورہ حامیم السجدہ. عموماً لوگ ان دونوں صورتوں کو مکس کر جاتے ہیں. وہ سورت نمبر 41 ہے اور یہ سورت نمبر ہے 32. ان دونوں میں ڈسٹنگوش یہ ہے کہ یہ صرف سورہ السجدہ ہے، وہ حامیم السجدہ ہے. اور اس کا ایک اور نام بھی ہے سورہ فصلت. اس کے سٹارٹ میں آتا ہے نا کتاب فصلت آیات. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں. تو قرآن حکیم میں کئی صورتیں ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں. سورۃ المؤمن کا دوسرا نام سورہ غافر ہے. اس کے سٹارٹ میں آتا ہے غافر الذنب، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورۃ الاسراء ہے. اس کے سٹارٹ میں آتا ہے نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. تو عرب ملکوں میں آپ قرآن حکیم چھپے ہوئے دیکھیں گے تو 15واں جو پارہ ہے اس کے سٹارٹ میں سورہ بنی اسرائیل کو انہوں نے سورۃ الاسراء لکھا ہوگا. یہاں پہ بھی جو تاج کمپنی کے پرانے قرآن ہے اس میں سورۃ الاسراء لکھا ہوا ہے. بعض قرآن جو ہے اس پہ سورہ بنی اسرائیل لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ایک سورت کے ایک سے زیادہ نام ہو سکتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے 2 نام تو میں نے بتا دیے، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الاسراء. اسی طریقے سے سورہ المؤمن کے 2 نام سورۃ المؤمن اور سورہ غافر. اور سورہ حامیم السجدہ کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے. لیکن یہ سورت جو ہے یہ سورہ السجدہ ہے. 30 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے اور اس کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 838 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کی فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ السجدہ سورت نمبر 32 پارہ نمبر 21 میں یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور دوسری رکعت میں سورہ الدہر جو 29ویں پارے کے اندر آتی ہے. تو یہ سنت جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان میں تو اس سنت پہ صرف اہل حدیث ہی عمل کر رہے ہیں. عرب ملکوں میں عموماً تمام مساجد میں اور حرمین کے اندر بھی اس سنت پر عمل ہوتا ہے. مجھے کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے حرمین میں جمعے کی فجر کی نماز پڑھنے کا، اور ریگولرلی اس سنت کو وہ اپلائی کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر. اور اس میں سجدہ بھی آتا ہے، سجدہ تلاوت بھی. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک
ضعیف روایت بھی ہے سنن دارمی کے اندر، مرفوعاً روایت تو وہ ضعیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو صورتیں ایسی ہیں جو عذاب قبر سے نجات دیتی ہیں، نمبر ایک سورہ الملک اور دوسری سورہ السجدہ۔ سورۃ الملک کی فضیلت جو ہے وہ الگ سے ثابت ہے صحیح الاسناد حدیث میں، سنن نبی داؤد کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر، اور اس میں میرا مسئلہ نمبر 93 ریکارڈڈ موجود ہے صرف سورۃ الملک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے اوپر کہ وہ عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جو سورہ سجدہ کی فضیلت آئی ہے جس روایت کے اندر سنن دارمی کی، وہ روایت مرفوعاً تو ضعیف ہے، لیکن اس کی ایک سند جو ہے وہ تابعی تک صحیح سند سے ثابت ہے۔ خالد بن معدان رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں جو ہے وہ سنن دارمی میں ہی صحیح سند کے ساتھ ملتا ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک اور سورہ السجدہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ بہرحال اسی کو نہ کوئی فضیلت ضرور ہے۔ قرآن حکیم کی جو 12 صورتیں ایسی ہیں جن کے فضائل کتاب و سنت کی روشنی میں آئے ہیں، اور ان پہ میں نے الگ سے ڈیٹیل 3 لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں۔ مسئلہ نمبر 112 A B C، اس میں سورہ السجدہ بھی شامل ہے، تو ڈیٹیل کے لیے جسے شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر 112 جو C تھا اس کے اندر سورۃ الملک اور سورہ سجدہ کی فضیلت بھی میں نے بیان کی تھی۔ بہرحال یہ تو فضیلت والا معاملہ ہے، اصل چیز تو ہے اس کے اندر تعلیمات کیا ہیں۔ لوگ صرف تلاوت کے اوپر اس اعتبار سے ایمفسائز کرتے ہیں کہ کوئی فضیلت مل جائے گی، یقیناً وہ بھی ملے گی، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن جو اس صورت کا ایسن ہے وہ اس کی تعلیمات ہیں۔ انتہائی جامع صورت ہے فکر آخرت کے اعتبار سے، اس لیے اس صورت کے اوپر میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر ایک ریکارڈ کروا دیا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہی ہماری اسپیشل نشست ہوئی تھی، آج سے تقریباً کوئی 3-4 سال قبل، مسئلہ نمبر 76 فکر آخرت کا بیان سورہ السجدہ کی روشنی میں۔ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ آپ کو 76 مسئلہ مل جائے گا، جو پوری صورت میں نے کور کی تھی بڑے پیشن کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اس کے اوپر ڈسکشن بھی کی تھی۔ آج میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ ٹائملی ہماری یہ گفتگو کمپلیٹ ہو جائے۔ بہرحال اس کے ترجمے سے بھی اگر ہم گو تھرو ہو جائیں تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت والا معاملہ ہے سورہ السجدہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں، اور جن لوگوں نے زبردستی اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک غلط روش اختیار کی ہے۔ یہ قرآن حکیم کے کوڈ ورڈز ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، اور ظاہر ہے امت کو اگر ان کی ضرورت ہوتی تو یقیناً اس کی تفصیلات ضرور بتا دی جاتی۔ بس یہ قرآن حکیم کے آپ سمجھ لیں کوڈ ورڈ ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل ہونا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس رب کی طرف سے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نبی نے خود سے گھڑ لی ہے کتاب؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ نہیں، یہ تو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے ڈر سنا دیں ایسی قوم کو، من نذیر من قبلک، کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر تشریف نہیں لایا، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو اس میں بتایا گیا کہ یہ حق ہے۔ حق کی صحیح ٹرانسلیشن جو ہے وہ انگلش کے اندر ہوتی ہے پرپزفل، با مقصد۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا نا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ کتاب حق کے ساتھ اتری، ایک مقصد لے کر اتری، اور مقصد کیا؟ انسانیت کی ہدایت، یہ اس کا پرائمری مقصد ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ اب یہ 6 دن کی لینتھ کتنی تھی یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ظاہر ہے کہ یہ ہمارے والے یہ 24 گھنٹے والے دن رات نہیں ہے، اور میں نے جو مسئلہ تقدیر کے اوپر لیکچر ڈیٹیل سے ریکارڈ کروائے تھے، مسئلہ نمبر 104 A-B-C، اس کے سٹارٹ میں بھی یہ آیات آئی تھی سورہ ہود کے اندر،
کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر پیدا کیا، میں نے اس میں ڈیٹیل گفتگو بھی کی تھی. ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور یہ بریکٹ میں، کیونکہ لیس کمثلی شیء، سورہ الشورى کے اندر آتا ہے نا، لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. تو اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی کہ اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا کیسا ہے، کوئی تمثیل اس کی بیان نہیں ہو سکتی. امام مالک رحمہ اللہ تعالی المتوفی 179 ہجری کا قول بڑا مشہور ہے، کتاب الاعتقاد امام البیہقی کی کتاب میں، کہ امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ استوا معلوم ہے، کتاب و سنت سے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہے. ایمان لانا واجب ہے، کیفیت مجہول ہے، یعنی ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کا استوا علی العرش کیسا ہے، کیونکہ لیس کمثلی شیء، اس کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے. استوا معلوم ہے، ایمان لانا واجب ہے، کیفیت مجہول ہے، اور سوال کرنا بدعت ہے. یعنی اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ کس طرح مستوی ہے، اس کی کوئی ریزیمبلنس بیان کی جائے، کوئی مثال بیان کی جائے، تو یہ سوال کرنا ہی بدعت ہے، اس کی تو مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی. تو کس طریقے سے اس ڈیٹیلز میں پڑھا جائے تو انسان گمراہی کا دروازہ اپنے اوپر کھول لے گا. اس لیے میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ لکھیں اللہ کہاں ہے تو سب سے ٹاپ پہ میرا ہی کلپ کھل جائے گا. اسی طریقے سے استوا علی العرش کا عقیدہ، کسی بھی اعتبار سے آپ اللہ عرش یہ الفاظ لکھیں تو میرے ہی کلپ ٹاپ کے اوپر کھلیں گے. 3-4 مختلف مواقع کے اوپر میں نے اس عقیدے کے حوالے سے حنفی اور سلفی دونوں کی ایکسٹریمز کا رد کیا ہے. یعنی حنفی ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ استوا علی العرش کی ہم تعویل کریں گے، ان کو اپنے اصلی معنوں میں معمول نہیں سمجھیں گے، بلکہ اللہ کا جو ہے وہ تخت حکومت جو ہے وہ عرش ہے، اللہ کی تجلیات کا مرکز عرش ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ عرش پر ہے. اب یہ کیسے نہ کہا جائے، الرحمن علی العرش استوا، واضح قرآن حکیم میں کم از کم 6 دفعہ اسی طرح کی ملتی جلتی آیات آئی ہیں. ثم استوى علی العرش سورۃ الاعراف میں بھی آئی، اور سورہ ہود کے اندر، سورہ سجدہ کے اندر، حتیٰ کہ امام احمد بریلوی صاحب المتوفی 1340 ہجری، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے کنز الایمان میں الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات کا، تو انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ رحمان نے اپنے عرش پر استوا فرمایا، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا، بریکٹ میں لکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو انکار انہوں نے بھی نہیں کیا. اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہمارے سلفی علماء، خصوصاً اس میں بھی جو عرب کے علماء ہیں، وہ بہت زیادہ ایکسٹریم رویے پہ چلے جاتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے عقائد سے یعنی یوں معلوم ہوتا ہے جیسا کہ وہ مجسمہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شاید اس طرح کی ریزیمبلنس بعض اوقات وہ بیان کر جاتے ہیں، اور اس طرح کی وہ اسٹرکٹنس بیان کرتے ہیں، اور جو قرآن حکیم میں آیات اللہ تعالیٰ کی معیت کی ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یا اسی طریقے سے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری رگے جاں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں. یا سورۃ المجادلہ میں آیا کہ تم 3 نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران چند اصحاب بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، اور فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے ہو، تم اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن، یعنی اونٹ پہ تم بیٹھے ہو اس کی گردن سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب ہے، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے ہو. اور پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا فرماتا ہوں، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہے قوت نیکیاں کرنے کی مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور میں نے یہ جو بلو کارڈ میں جو وظائف لکھے ہیں اس میں نے اس حدیث کا نمبر بھی دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح بخاری میں 6409 ہے اور صحیح مسلم میں 6862 ہے. یہ مکمل حدیث آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ کی معیت کے بارے میں عقیدہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. اب نبی علیہ السلام جو مثال بیان فرما رہے ہیں تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور پھر ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کسی
بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے ہو. جب بہرا اور غائب نہیں ہے وہ، تو اس کے الٹ پھر کیا کیا جائے گا کہ وہاں موجود اور سننے والا ہے. کیونکہ بہرا اور غائب نہیں ہے تو ظاہر اپوزٹ ہے. موجود کیسا ہے؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے لیے ریزیمبلنس نہیں بیان کی جائے گی. اس میں پھر بعض اہل حدیث علماء جو ہے وہ غلوف کے اندر چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس وقت ٹوائلٹ میں بھی موجود ہوتا ہے؟ جی ہاں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے جب تم رات کے وقت اپنی چادروں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تم اس وقت بھی پوشیدہ نہیں ہوتے ہو، تم اپنے کپڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہوتے ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی پردہ نہیں ہے. پھر میں ان سلفی علماء کو نا الزامی جواب کے طور پہ پھکی دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ جی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رحمان، ہر شخص کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے، چاہے تو یوں پلٹ دے چاہے تو یوں پلٹ دے. کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اس وقت بھی ہمارا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے. اب پھر وہ ان کے لیے پھر مصیبت بن جاتی ہے، پھر ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. تو کیا وہ باہر نکل جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، ان ڈیٹیل میں نہیں جانے کی ضرورت، ہم یہی کہتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو وہ جب الزامی جواب دیا جائے نا پھر فوراً بیک فوٹ پہ آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے رحمان اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی مائیت ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کی جائے گی، ادروائز ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اور میں جہاں جہاں یہ آیات آ رہی ہیں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بول رہا ہوں اس حوالے سے تاکہ کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو، کیونکہ دونوں طرف ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں. لہذا درمیان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دونوں آیات نازل ہوئی ہیں، معیت کی بھی اور استوا علی العرش کی، دونوں کو من و عن اسی طریقے سے بغیر کسی کیفیت کے قبول کیا جائے. اور پاکستان میں بھی 2 اہل حدیث علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے جرأت کی ہے. ایک تو حافظ سعید صاحب جو جماعت الدعوہ کے امیر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی عقیدہ و منہج. اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ کی مائیت ہمارے ساتھ کیسی ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ جی اللہ تعالیٰ سماعت اور بصارت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور خود وہ عرش پہ ہے. نہیں، ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. کیونکہ اہل حدیث علماء کہتے ہیں نا جی ہے عرش پہ ہے لیکن اپنی سماعت اور بصارت اور علم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے. تو حافظ سعید صاحب نے عقیدہ و منہج کتاب میں لکھا ہم اس تکلف میں بھی نہیں پڑھتے. تو ظاہر ہے کہ یہ اب جب میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تو اب حافظ سعید صاحب کے لیے شامت آ گئی، اور کئی اہل حدیث علماء نے کہا یہ تو حافظ سعید تو گمراہ ہے. تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے وہ شاگرد کن کے ہیں؟ وہ مفتی اعظم سعودیہ 66 سال تک شیخ عبدالعزیز بن باز، جو 1933 سے لے کر 1999 تک 1933 سے 1999 تک 66 سال تک مفتی اعظم سعودیہ رہے ہیں، ان کے شاگرد حافظ سعید صاحب. اور دوسرے عالم دین جماعت الدعوہ کے ہی مفتی اعظم ہیں پاکستان کے، محمد بن عبدالسلام بن محمد بن عبدالسلام. تو انہوں نے ترجمہ بھی کیا اور تفسیر بڑی اچھی ان کی 4 جلدوں کے اندر آئی ہے. انہوں نے بھی استواء علی العرش کے حوالے سے جہاں جہاں آیات آئی ہیں انہوں نے کلیئر کٹ حافظ سعید صاحب علیہ وہ معاملہ لکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اپنے ساتھ معیت کو بھی مانتے ہیں اور استواء علی العرش کو بھی مانتے ہیں، اور دونوں کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کو تفویض کرتے ہیں. یہی بات میں بھی بار بار کرتا ہوں تو خام خواہ ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. حالانکہ اس میں کوئی مصیبت والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جب اس طرح کے ریسٹرکٹ ایک پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو وہ پھر ایک طرف کی آیات کو مانتے ہوئے دوسری طرف کی آیات کی نفی ہو جاتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اب قیامت الدین آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس کی ڈیٹیلز کیوں نہیں بیان کی ہیں. اگر ایک بالکل سطحی عقیدہ کوئی لے کے دنیا سے جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی مانتا ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور میں اپنے ساتھ بھی مانتا ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور میں اس کی تفصیلات کو تفویض الامر الی اللہ کرتا ہوں، اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں کہ اس کی مائیت میرے ساتھ کیسی ہے اور وہ استواء علی العرش کیسا ہے، تو ظاہر ہے اس کی تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ادروائز یہ جو مصیبت کھڑی کی ہے انہوں نے بات کے اوپر، پھر میں ان کو کئی حدیث یہ تو صحیح مسلم سے لے کے آتے ہیں نا، ایک لونڈی والی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ کہتے ہیں جس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے. بھئی قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے.
اور آج تو ہمیں سائنٹیفکلی کئی چیزیں پتہ چل گئی ہیں. یعنی آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے اگر کوئی شخص آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ اس طرف ہوگا, لیکن اگر کوئی شخص امریکہ میں کھڑا ہوگا تو وہ ایگزیکٹ ہمارے نیچے کھڑا ہوگا, اور جب وہ کھڑا ہو کے آسمان پہ اشارہ کرے گا تو وہ نیچے کی طرف ہوگا, اور جو یہاں پہ ہوگا اس کا اشارہ اس طرف ہوگا. تو وہ قرآن کی آیت پھر بڑی فٹ ان ہے کہ تم جہاں کے بھی چہرہ کرو, جس طرف بھی رخ کرو, اللہ ہی کا رخ پاؤ گے. یعنی یہ سائنٹیفکلی آسمان سے اشارہ یہاں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر میرے ایگزیکٹ نیچے امریکہ میں کوئی بندہ ہے, وہ جب آسمان کی طرف سر جو اپنی انگلی کرے گا تو وہ اس طرف نہیں کر رہا ہوگا, چونکہ وہ ادھر کھڑا ہوگا ایسے, تو وہ نیچے کی طرف ہوگی, اور جو ادھر کھڑا ہے اس کی اس طرف ہوگی, اس طرف ہوگی. تو آپ کیا کریں گے؟ اس سائنٹیفکل ایشو کو کیسے آپ ریزالو کریں گے؟ تو یہ تفویض الامر الی اللہ کریں. اور سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے, اینما تولوا, تم جہاں کہیں بھی رخ کرو جو ہے وہ اللہ ہی کا, فثم وجہ اللہ, تو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. اس کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے. اس طریقے سے بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے تو آپ نے قبلہ شریف کی طرف دیوار جو تھی اس پہ تھوک دیکھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تھوک کو صاف کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے رب کے حضور نماز پڑھنے کے لیے, تو اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے, تو تم کبھی بھی قبلہ رخ مت تھوکو. اب کسی سے ابھی نے نہیں کہا یا رسول اللہ, اللہ تو عرش پہ ہے, یہاں درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ تو یہ جو اتنا خطرناک کھیل جو ہے وہ سلفی اہل حدیث علماء اور دوسری طرف حنفی علماء کھیل رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات, شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. یہ تو آپ سمجھ لیں 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے کہ آپ اس کی ڈیٹیلز میں پڑھیں, جبکہ ہمارا نالج ہی لمیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ کی ہم تفصیلات اس طرح بیان نہیں کر سکتے. تو ابو داؤد میں جب یہ روایت آتی ہے بخاری اور مسلم کی, یہ تھوک پھینکنے والی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے جس نے قبلے کی طرف تھوکا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امامت سے بھی اتار دیا اور فرمایا کہ جب تمہارا امام آئے تو اسے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں امامت سے معزول کر دیا قبلہ رخ تھوکنے کی وجہ سے. اندازہ کریں. اس لیے میں کہتا ہوں تھوکتے وقت, پیشاب کرتے وقت, ایون ٹانگیں بھی سیدھی کرنی ہو تو قبلہ رخ کے اعتبار سے رسپیکٹیبل ایٹیچیوڈ ہمارا ہونا چاہیے. اس حوالے سے میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. بہرحال حرمت جو ہے وہ صرف جو ہے تھوکنے کی اور پیشاب کرنے کی ہے. ٹانگیں کرنے والا معاملہ جو ہے وہ اس کی کرالری ہے, اجتہادن ہے, اس کے اوپر ہم کو فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن ظاہر ہے وہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو یہ بات نہیں بیٹھتی کہ اس طریقے سے قبلہ رخ جو ہے وہ ٹانگیں کر کے کوئی لیٹے. اور ویسے بھی سنت یہ ہے کہ چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے, دائیں کروٹ لیٹنا. اور باقی جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے ایک معاشرے میں مشہور ہے کہ جو بندہ قبلے کی طرف ٹانگیں کر کے سویا ہو تو اس کو جگا کے کہو کہ اپنی ٹانگیں سمیٹ لے, اور جو قطبی ستارے کی طرف ٹانگیں کیے ہوئے ہو نا وہ لتیں ہی وڑ دو, اس کی ٹانگیں ہی کاٹ دو. یعنی وہ قطبی ستارے کے بارے میں پتہ نہیں ان کا کیا عقیدہ ہے, ستارے کے بارے میں کسی بزرگ بابے کی کوئی قبر ہے اس طرف, یہ کیا ان کا عقیدہ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی قبلہ رخ جو ٹانگیں کر کے سویا ہوا ہے نا, لین دیال, اور پنجابی کا لین دیال, جڑا لتاں کر کے ستے ہیں نا انہوں تے ٹھالو, تے جڑا کتب ال کر کے پتہ نہیں کتب غوث کتب ابدال تو ہی نہ کڈیا ہوئے انہوں نے, وہ لتیں ہی وڑ دو, انہوں دسو بھی نہ ایڈا بڑا تو جرم کر لیا. بال یہ سارے ہوں فیل ہو گئے ہیں. اللہ نے انہوں تے ایسی بلا چھڑ دیتی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں بھی آتی کتنے جائیے سی, سارے جھوٹ انہوں نے پکڑے گئے ہیں. تو یہ استواء علی العرش کے حوالے سے آج میں نے پھر ڈیٹیل گفتگو کر دی تاکہ کسی کو کوئی ابہام اس حوالے سے نہ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت میں جو دلائل کے ساتھ چیزیں آئی ہیں انہیں من و عن قبول کرنے کی اور بغیر کسی تعویل کے بالکل اس طریقے سے قبول کرنے کی, اور اس کی تفصیلات سے جتنی کتاب و سنت میں آئی ہیں اس سے آگے نہ بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یدبر الامر, اچھا, ثم استوى علی العرش, اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا حقیقی دوست ہے اور نہ کوئی پشت پناہ. افلا تتذکرون, تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
حقیقی دوست، حقیقی پشت پناہ، حقیقی مددگار، مشکل کشا صرف اللہ ہے. ہاں اسباب کے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ظاہر اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، لیکن ایک ہستی جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے آپ اس کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسباب کے طور پہ آپ کسی کافر یہودی سے بھی مدد لے سکتے ہیں اسباب کے طور پہ، لیکن غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ خالصتاً عبادت ہے، دعا ہے، ایاک نستعین کی وائلیشن ہے. اور اسی پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. جسے شوق ہو تو ضرور دیکھیں. اور میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، جو استانت کے حوالے سے دھوکے دیے جاتے ہیں ان کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے. اور ایک کلپ میرا بڑا الحمدللہ وائرل ہوا، مفتی اکمل صاحب کے دھوکے کی حقیقت، جو استانت کے مسئلے میں انہوں نے کہا جی آپ امی سے روٹی مانگتے ہیں تو یہ بھی غیر اللہ سے مانگنا ہے، اور یہ تو قرآن میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. تو یہ تو ذریعہ ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں المدد یا نماز، المدد یا صبر. یا قرآن حکیم میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں الگ رہو. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ظاہری اسباب اختیار نہیں، اس میں تو حکم ہے ظاہری اسباب اختیار کرنے کا جو سامنے نہیں موجود. یہ بھائی سامنے بیٹھے، میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، پھر کر کے دسو پانی پلائے تو ہم دسے ہوں پینا نہیں جب تک بغداد والا نہ پلائے جائے. سب جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. یہ فوراً اللہ کی مثالیں لے آتے ہیں جی اللہ بھی تو نہیں پلاتا، اللہ نے تو پہلے کہہ دیا اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے نا، اور ایسے ایسے دعوے کیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، جو فرمایا تھے آپ بھگتن گے، جو نہیں فرمایا تھے مطلب بری نے، کہ جی میں مشرق میں ہوں اور مغرب میں میرے مرید کی تہمت کھل جائے تو میں باندھ لوں گا آ کے. تو یہ جڑے اور یہ الیاس قادری صاحب بھی سنا رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک بار تجربہ کر لینا چاہیے سارے بزرگاں تھے. یعنی وہ جس طرح وہ سیاسی جلسوں میں میڈیا والوں کو ایک بلند سٹیج پہ بلا کے سارے کیمرے لگا دیے جاتے ہیں نا، کیمرے لگا کے نا، تو ان کے سارے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، چھوٹوں کو تو نہیں ہم لیتے، وہ کہیں گے وہ تو اتنے پہنچے ہوئے نہیں ہیں نا. جو بڑے بڑے بزرگ ہیں تو قمیضیں ان کی پہلے اتروا لیتے ہیں اور اس کے بعد صرف تہمت بنا دیتے ہیں، اور اوپر ایک جو ہے وہ چلیں تھوڑا لحاظ کر لیتے ہیں، نیچے انڈر ویئر پہن کے آ جائیں، کیونکہ ہمیں تو یقین ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ان کی تہمت باندھنے کے لیے نہیں آئیں گے. تو تہمت کے نیچے انڈر ویئر پہن کے آ جائیں اور اوپر بنیان جو ہے وہ پہن لیں، اور اس کے بعد ہمیں اجازت دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ ان کو یہ کرامت دکھا دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کرامت بڑی ہے کہ ہم کھول دیتے ہیں، یا جو باندھنے والے ہیں ان کی کرامت بڑی ہے، تو پتہ چل جائے گا بڑا بزرگ کون ہے. تو سارا کچا چٹا کھل جائے گا. تو یہ سارا کچھ فراڈ. اور دیکھیں کتنی مزے سے یہ سناتے ہیں، اور لوگ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. کدے کسی نے چیک نہیں کیتا کہ اللہ دے بندے ہو تسی بھی غوث وقت ہونے دا بھی دعویٰ پہ کر دو. انہوں نے دعویٰ کیتا ہے میرا مرید. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے سلسلے کا کوئی پیر یا میرا کوئی جانشین، نہیں، ان کا میرا مرید. تو مرید تو ادھر لاکھوں قادری تو پاکستان کے اندر موجود ہیں. تو بڑے بڑے جو قادری انہی کے اوپر تجربہ کر دیا جائے، طلب قادری صاحب کے اوپر، الیاس قادری صاحب کے اوپر. خادم رضوی صاحب بھی اپنے آپ کہتے ہیں میں قادری سلسلے بھی بیعت ہاں. خادم رضوی صاحب سے تجربہ کر لیا جائے، جڑے ایڈے لوگوں نے جھوٹ سنا رہے ہوندے نے، تو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ میڈیا آ گیا، اب یہ ڈر گئے ہیں. اتنے چیلنج دیتا ہوں پیچھے ہٹے ہوئے، ان کو پتہ ہے یار نہیں، سیدھی سیدھا یہ یعنی جو تھوڑی بہت عزت بھی ہے وہ بھی جاتی رہے گی. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے. افلا تتذکرون، کیا تم اب بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو شفیع بھی اوریجنلی اللہ ہی ہے، اللہ ہی نے اذن دیا ہے نبی علیہ السلام کو. قیامت دن بھی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ مخصوص فرمائے گا کہ کن کی شفاعت ہونی ہے کس کی نہیں ہونی. مسئلہ نمبر میرا جو ہے وہ 88B ہے، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ریکارڈڈ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث شفاعت بخاری اور مسلم سے میں نے ڈیٹیل بیان کی ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض، وہی کاموں کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین کی طرف. ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اس کے بعد تمام کاموں کا اٹھنا اسی کی طرف ہے اس دن کہ جس کی مقدار تمہارے 1000 سال کے برابر ہے.
جس کو تم شمار کرتے ہو. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پلان جو ہے ہر سال نازل ہوتا ہے, فرشتوں کے سپرد ہوتا ہے لیلۃ القدر میں, رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. اور ایک اللہ 1000 سال کا پلان بھی نازل کرتا ہے. جیسے وہ ہمارا بھی ایک سال کا بجٹ ہوتا ہے نا, پھر اس کے بعد منی بجٹ بھی ہوتے ہیں, اس میں بیچ میں ڈویژن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک 1000 سال کا پلان ہے جو فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. پھر اس میں ہر سال یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ سب پلانز ان کے حوالے کیے جاتے ہیں, جس میں رزق کا تقسیم ہونا, کس کو موت آنی ہے, کس نے پیدا ہونا ہے, یہ ساری چیزیں. مثلا نمبر 44 میرا ریکارڈڈ ہے شب قدر اور شب برات کے اوپر, بلکہ نیو 44 ریکارڈ ہو گیا تھا اب تو الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ 1000 سال جو ہمارے گزرتے ہیں اس کے برابر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن ہے, یعنی اس کی پلاننگ کا ایک دن. پھر وہ اعمال نامے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چڑھائے جاتے ہیں. ویسے تو شب قدر میں بھی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. پھر ہر ہفتے میں 2 دن ہے, صحیح مسلم میں آتا ہے, سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. اور روزانہ بھی ہوتے ہیں. بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں, اور عصر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں ان کی جگہ وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں. روزانہ بھی نامہ اعمال پیش ہوتا ہے. ذالک عالم الغیب والشہادہ, یہ ہے جاننے والا الغیب کا بھی اور ظاہر کا بھی. العزیز الرحیم, وہ غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین, وہی اللہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا تو خوب بنایا اور انسان کی ابتدا فرمائی مٹی کے گارے کے ذریعے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر اس کے بعد اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے ساتھ یعنی وہ منی کے ساتھ جو ہے وہ باقی رکھا, اور ایک جس کو کہتے ہیں ریپروڈکشن کا سلسلہ جو ہے وہ میل اور فیمیل کے ذریعے شروع فرمایا. ثم سواہ, اس کے بعد اس نے تسویہ کیا, صحیح شکل و صورت کو واضح کیا. ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور اس کے بعد اس نے اپنی طرف سے تم میں روح پھونکی, اور وہی عطا فرماتا ہے کان, آنکھیں, والافئدہ, اور عقل یا دل یا دماغ, جو بھی ترجمہ کر لے. قلیلا ما تشکرون, لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہیں. وقالوا اذا ضللنا فی الارض, اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے, انا لفی خلق جدید, تو کیا ہمیں اس کے بعد ایک نئی اٹھان اٹھایا جائے گا, دوبارہ سے ہمیں زندہ کر دیا جائے گا. بل ہم بلقاء ربہم کافرون, بلکہ حقیقت میں یہ اپنے رب کی ملاقات کا کفر کر رہے ہیں. یعنی اگر ان کا یقین ہے کہ رب ہے, یہ سورہ طور میں آتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو کیا خود پیدا کر لیا ہے یا کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہو. کسی کا دعویٰ نہیں کہ خود پیدا کیا ہے اپنے آپ کو. ہمارے ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہم کیسے پیدا ہو گئے. کوئی اس طرح کی تخلیق کر سکتا ہے؟ اللہ ہی تخلیق کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب اللہ ایک دفعہ پہلی دفعہ تخلیق کر رہا ہے تو دوبارہ اس کے لیے تخلیق کون سا مشکل کام ہے. اصل میں تو تم رب کی ملاقات کے منکر ہو رہے ہو. یہ تمہیں بھی پتا ہے کہ وہ زندہ تو کر سکتا ہے. جو زندہ ہونے کا انکار کر رہے ہو یہ اصل انکار نہیں ہے. اصل انکار یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے آنکھیں چرانا چاہتے ہو. جیسے ایک کبوتر جو ہے نا وہ بلی کو دیکھ کے, بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا, آنکھیں بند کر لے کہ چلو بلی تو غائب ہوگی. تو ایسا تو نہیں ہے, بلی تو غائب نہیں ہوگی. اس طریقے سے قیامت کے دن جو جواب دہی ہے وہ تو غائب نہیں ہو سکتی, وہ تو پیشی ہونی ہی ہونی ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے کہ ملک الموت ہے جو تم پر موت کو وارد کرتا ہے, تمہاری جان کو قبض کرتا ہے اللہ کے حکم سے. ثم الی ربکم ترجعون, اور اس کے بعد تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ ملک الموت کا لفظ قرآن حکیم کی ٹرمنالوجی میں سیدنا اسرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آیا ہے. اسرائیل کا ورڈ کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں آیا, نہ قرآن حکیم میں آیا ہے, لیکن ہمارے سلف کے اندر یہ رواج تھا. کیونکہ جو تاریخ اسلام میں پہلی قرآن حکیم کی تفسیر لکھی گئی ہے وہ ہے جو تفسیر تبری امام ابن جریر کی, اسی سے ہی ابن کثیر نے سب کچھ چھاپا مارا ہے. ابن جریر جو ہے وہ 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, یعنی امام بخاری کے آلموسٹ ہم عصر ہیں. قرآن حکیم کی پہلی تفسیر انہوں نے لکھی ہے, اسے تفسیر تبری بھی کہا جاتا ہے.
اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ تابعین کے ہاں یہ یعنی ورڈ استعمال ہوتا تھا عزرائیل. تو عزرائیل جو ہے وہ اس کا ہیبرو لینگویج میں ترجمہ ہے عبرانی زبان میں اللہ کا بندہ. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل لقب بھی آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. یہ سب ایل کے ساتھ جو بھی آ رہے ہیں یہ اللہ کا بندہ. عبداللہ کی آپ سمجھ لیں ہیبرو میں یہ ٹرانسلیشن ہے. تو ملک الموت تم پر موت وارد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس کے بعد تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور کاش تم وہ وقت دیکھ لو کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی وہ آپ سمجھ لیں جو فلم ہے وہ پہلے اپنے آیات کے ذریعے جو ہے لوگوں پر واضح کر رہے ہیں. کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب لوگ اپنے رب کے حضور، مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے ہوں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا، کہیں گے رب ہمارے ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن کو، ہم نے سن لیا. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، پس ہمیں اب دنیا میں ذرا دوبارہ بھیج دے اللہ، ہم نیک عمال کریں گے اللہ. انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا کہ تیرے حضور پیشی ہونی ہے. لیکن دیکھ کے مانا تو کیا مانا، دیکھ کے تو سب نہیں مان لینا ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. تو وہ پھر قیامت دن مجرم کہیں گے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم زبردستی ہی کرنا چاہتے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتے. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن ہماری طرف سے ایک بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بالضرور دوزخ کو بھر دوں گا سرکش جنوں اور انسانوں سے. یعنی اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو میرے نبیوں کی پیروی کریں گے، میری اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے. جو ان سے باغی ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے طے کر لیا ہے. چونکہ ہم نے یہ طے کر لیا تو ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ دو پارٹیاں ہمیشہ بنے گی، ایک نبی کی پارٹی بنے گی اور ایک نبی کے مخالفین کی. تو وہ دوزخ میں تو دوزخ کا تو فیصلہ ان کے لیے ہو جانا ہے. تو چونکہ اللہ نے یہ طے کر لیا ہے لہٰذا اس وقت کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی اور اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہی کو ہدایت ملے گی. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، پس چکھو آج قیامت کے دن اس عذاب کا مزہ جو تم ہماری ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے دنیا میں. اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے، تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اور چکھو ہمیشہ کا عذاب، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ان کرتوتوں کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، ہمارے بندے تو صرف وہی تھے ایمان والے کہ جب ہماری آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، ان کو نصیحت کی جاتی تھی ہماری آیات کے ذریعے، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم، تو فوراً سجدے میں گر پڑتے تھے اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے تھے اپنے رب کی. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان اللہ وبحمدہ. آیت سجدہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ماتھے ہی نیچے ٹیکنا ہے، ٹو باؤ ڈاؤن بھی کر لیں گے تو وہ سجدہ ادا ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 119 میرا اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ سجدہ تلاوت کے حوالے سے رکھا ہے. اس کی پوری ڈیٹیلز میں نے اس میں 8 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں بیان کی ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ہمارے نیک بندوں کی پیٹھیں ان کے بستروں سے الگ رہتی تھیں، وہ اپنے رب کو پکارا کرتے تھے خوف کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ. یعنی خوف آخرت کا ڈر بھی، اور ساتھ لالچ بھی کہ مجھے جنت مل جائے. تو یہ جو صوفیاء کے ہاں کانسیپٹ آیا، اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں بھی
ایک جھوٹا قول منسوب کیا ہوا ہے انہوں نے کہ مولا علی کہا کرتے تھے کہ جی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ تو جنت کی وجہ سے کرتا ہوں نہ دوزخ کی وجہ سے، بلکہ اس سے محبت کی وجہ سے کرتا ہوں. بالکل جھوٹ ہے. مولا علی کبھی بھی قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتے. آپ نہج البلاغہ میں بھی مولا علی علیہ السلام کے سارے خطبات اٹھا کے دیکھیں، پورے سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے. تو قرآن کی تعلیمات تو بالکل واضح ہے کہ نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ خوف اور امید دونوں چیزوں کے ساتھ اپنے رب کی طرف، دیکھیں نا، خوف اور طمع کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. آخرت کے عذاب کا خوف اور اللہ سے نعمت پانے کی طمع اور لالچ. بھائی وہ لالچ جو ہے کوئی بری چیز نہیں ہے یہ والی لالچ، کیونکہ وہ لالچ خود اللہ نے دلائی ہے. اگر یہ بری چیز ہے تو یہ برا کام کیا کس نے؟ نعوذ باللہ اللہ پہ فتویٰ چلا جائے گا نا کہ وہ جنت کی لالچ کیوں دیتا ہے. تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. کتاب و سنت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ دوزخ سے ڈریں گے بھی اور جنت کی لالچ بھی رکھیں گے، بیلنسڈ. جو سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں جا کے اہل ایمان کی نشانیاں آئی ہیں 12، جس پہ میرا مسئلہ نمبر 120 ریکارڈڈ موجود ہے. اس میں ایک یہ تھی نا کہ اہل ایمان اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. جہنم کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، ہر وقت ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں. اے اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے، اللہم اجرنا من النار، آمین. تو یہ تو نیک بندوں کی نشانی بتائی گئی ہے. اور یہ کہتے ہیں نہیں جی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کی ایک اور نشانی ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. ظاہر جیب وہی ڈھیلی کرے گا جس سے یہ امید ہے کہ مجھے اس کا بدلہ اللہ نے دینا ہے، تو وہ دنیا کے بینک کی بجائے اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع کروا دے گا. جو بخاری و مسلم کی حدیث ہے، انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر لیا یا پہن کے بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. یہ تین ہی تیرے مال ہیں، اور باقی جو مال بچ گیا وہ تیرے ورثاء کا مال ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اور ایک اور حدیث ہے وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ کہے گا میرے پاس تیسری بھی آ جائے، ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اس طرح کی 17 حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر 51 میں ریکارڈ کروا دی ہیں. رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، جس میں نے 17 حدیث اور 11 قرآن حکیم کی آیات کراس ریفرنس کے طور پر پیش کی تھی. اور آیا کہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے مال میں سے نہیں. یعنی وہ لوگ یہاں چندے کی پیلے کر رہے ہوتے ہیں نا، لوگوں سے کہہ رہے ہو تسی جیب ٹھلی کرو، تہاڈا مال لواں گے، بچے بھی تہاڈے بھیجاں گے جہاد وچ، اسی اتھے ہی بیٹھاں گے، گڈیاں 'چ پھراں گے. تو قرآن کہتا ہے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کے حضور جہاد کرنا ہے، لوگوں کی مال اور لوگوں کی جانوں کے ذریعے نہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے کیا چھپا رکھی ہے، یعنی وہ جنت کی نعمتیں، جزاء بما كانوا يعملون، جو بدلہ ہوگا ان کے کیے ہوئے اعمال کا. دودھ پینے والے مجنونی، اعمال کرنے والے لوگ. یہ آیت سورہ السجدہ کی آیت نمبر 17 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، یعنی فرمان اللہ کا ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ ان کا گمان بھی گزرا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، یہ بیان کرنے کے بعد قرآن کی یہی آیت پڑھی، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اور آپ فرمایا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا بتاؤ کہ جو مومن ہے کیا وہ فاسق گنہگار شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ لا یستوون، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. یعنی دنیا میں بھی جو بادشاہ ہیں اور امراء ہیں وہ اپنے تابع فرمان اور مجرمین کو ایک جیسا ڈیل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ڈیل کرے گا؟ سب سے بڑا عدل فرمانے والا تو وہ ہے. وہ کیسے اپنے مجرموں کو اور نیکوکار بندوں کو برابر کر سکتا ہے؟ نیور. اما الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وہ عاملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوا، ان کے لیے ہے جنت
ٹھکانہ، نزلا بما كانوا يعملون، جہاں پہ ان کی ضیافت کی جائے گی ان کے اعمال کے بدلے میں. یہ دیکھیں اعمال بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں کہ اعمال کے بدلے میں ہوگا. پہلے آیا جزاء بما كانوا يعملون، اور اب آیا نزلا بما كانوا يعملون. واما الذين فسقوا، اور جو لوگ باغی ہیں اللہ تعالیٰ کے، فسق کرنے والے ہیں، گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں، فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، وہ جب کبھی بھی ارادہ کریں گے اس بات کا کہ کسی طریقے سے دوزخ سے بھاگ نکلیں، اعیدوا فیہا، انہیں پھر لوٹا دیا جائے گا. کوئی بھاگنے کی کوشش بھی کرے گا نا، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ بھاگنے کی جرت بھی نہ کر سکیں، لیکن یہ ان کے لیے عبرت ہوگی کہ ان کو جہنم کے کنارے تک آنے دیا جائے گا کہ ہاں پتر نہ سکتے ہو تو نسو دسو نس کے. تو جیسے ہی وہ کنارے پہ پہنچیں گے پھر ان کو دوبارہ لوٹا دیا جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اُعِیدُوا فِيهَا، انہیں لوٹا دیا جائے گا اس میں. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ چکھو اس عذاب کا مزہ جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے کہ اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. دنیا میں تم جھٹلاتے تھے نا، آج دیکھ لو عذاب تمہارے سامنے آ گیا. اللہم اجرنا من النار، آمین. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم ضرور چکھاتے رہیں گے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی عذاب، تھوڑا بہت عذاب، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ آئیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان کی ہے کہ دنیا میں تکلیف اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں. اور ان تکلیف کے لیے بھی دیکھیں آزمائش کا لفظ نہیں ہے، عذاب کا لفظ ہی آیا ہے. تو وہ مولا علی علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹا قول لوگوں نے منسوب کیا ہوا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے اور آزمائش ہے اس میں فرق یہ ہے کہ جب تم پہ کوئی تکلیف آئے اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو تو یہ سمجھ لو آزمائش ہے، اور اگر تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہو تو یہ سمجھ لو اللہ کا عذاب ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ جن لوگوں پہ تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں میجورٹی اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ انہوں نے حرام کا پیسہ کمایا ہوتا ہے، ان پہ بھی جب تکلیف آتی ہے نا وہ بھی دادا دربار جا کے حرام کے مال کی جو دیگیں در چڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے. تو مجھے تو آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس نے واقعی جینوئنلی جس پہ اللہ کا عذاب آیا ہو اس کے برے اعمال ایسے جو پبلکلی یعنی آپ سمجھیں لوگوں کو پتا ہو تو اس نے اللہ کی طرف رجوع. سارے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پہلے اپنا غصہ لا لیندے نے، اس بات کہیں چلو جو اللہ کی مرضی جی صبر ہی کریں گے اسی. تو یہ بالکل غلط ہے. آج کی ڈیٹ میں کوئی فارمولہ نہیں یہ جج کرنے کا کہ کسی پہ جو تکلیف آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا آزمائش ہے. آزمائش کے لیے بھی قرآن نے عذاب کا لفظ استعمال کیا ہے. دیکھیں نا بات ہی جعلی ہے نا، قرآن نے اس کو جعلی ثابت کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمارا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم دنیا کی زندگی میں انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس بڑے عذاب سے پہلے تاکہ ہماری طرف لوٹ آئیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف بلانے کے لیے اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے اور اس کو عذاب بول رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ آزمائش ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹے. تو یہ بالکل فارمولہ غلط ہے، کوئی ایسا سیدنا علی سے صحیح سند کے ساتھ قول ثابت نہیں ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے اس کے رب کی آیات سنا کے نصیحت تذکیر کی جائے اور وہ پھر بھی منہ پھیر لے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے. یعنی جسے ہم قرآن کے ذریعے کوئی میرا بندہ آ کے بتائے کہ اپنی اصلاح کر لے اور وہ قرآن کی آیات سن کے رخ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ایسے مجرم کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہاں پہ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں نا، بعض وہ کہتے ہیں تسی اپنی کوریج جانا ہے، اسی اپنی کوریج. یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کے چھوڑیں گے جسے نصیحت کی جائے ہماری آیات کے ذریعے اور وہ رخ پھیر جائے. یہ رخ پھیرنا ہی ہے نا، جاؤ جی اپنا کام کرو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور ہم نے بے شک موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات عطا فرمائی تھی. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی کتاب ملنے میں شک میں نہ پڑنا. ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا کہ آپ کی جو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی شب معراج اس میں شک میں نہ پڑنا، اور ایک معنی اس کا یہ ہے
کہ الکتاب آپ کو بھی دی گئی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ بھی شک نہ کیجئے گا یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ دونوں معنی درست ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے ان کو بنایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور تورات کو بھی، ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے بنی اسرائیل میں امام اٹھائے تھے کہ لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے تھے، اور وہ ثابت قدم رہے، صبر کرنے والے امام تھے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر ہی پختہ یقین رکھا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ اماموں کو اٹھاتا تھا، یعنی وقت گزر، پیغمبر تو چلے گئے، یا جہاں پہ پیغمبر موجود نہیں ہے، پیغمبر کے جو ریپریزنٹیٹو امام ہیں جو واقعی نبیوں کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس امت میں بھی وہ یعنی اماموں کا سلسلہ اور اس طریقے سے مجتہدین کا سلسلہ اور مجددین کا سلسلہ، جو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک اپنا بندہ ایسا ضرور پیدا کرے گا جو اسلام کی تجدید کر دے گا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، المستدرک الحاکم میں بھی ہے، امام ذہبی اور امام حاکم دونوں نے موافقت کی ہے اس حدیث کے صحیح ہونے پر۔ اور ہر صدی میں یعنی اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے اٹھائے ہیں۔ پہلی صدی کے اوپر تو سب متفق ہیں کہ پہلے صدی کے مجدد جو ہے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز ہیں رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، المتوفی 101 ہجری 101 ہجری میں وہ فوت ہوئے، بلکہ شہید کیے گئے زہر دے کر۔ اور دوسری صدی کے اندر امام شافعی ہیں المتوفی 204 ہجری۔ اور اس طرح ہر صدی کے اندر لوگ، اب یہ 14ویں 15ویں صدی میں تو تھوک کے حساب سے مجدد پیدا ہو گئے نا، کیونکہ فرقے اتنے زیادہ بن گئے ہیں، ہر فرقے نے اپنے مجدد بنائے ہوئے اور ایک سے زیادہ، یعنی آپ بریلویوں میں دیکھ لیں تو بے شمار مجدد ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ الیاس قادری صاحب کو مجدد کہہ رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کو کہہ رہے ہیں، کوئی نورانی صاحب کو کہہ رہے ہیں، کوئی کسی کو کہہ رہے ہیں، کوئی کسی کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں نے اپنے اپنے مجدد خود سے بنا لیے ہیں، یہ جعلی مجدد ہیں۔ یعنی وہ جب اختلاف ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اتفاق تو ہے کو نہیں ہے۔ ایون 14ویں صدی میں بھی دیکھتے ہیں دیوبندی جو ہے شریف تھانوی صاحب کو کہہ دیں گے، بریلوی کہہ دیں گے جی وہ احمد ظفر بریلوی صاحب ہیں، اور اہل حدیث جو ہیں وہ نذیر حسین دہلوی صاحب کو کہہ دیں گے۔ تو وہ یعنی بعد کے لوگوں کی نہیں میں بات کر رہا، شروع میں یعنی جو ہیں وہ مجددین موجود ہیں، آج بھی چل رہے ہیں، لیکن وہ مطلب ہم ان کے نام لیں گے تو ان کو قبول نہیں ہوگا، اس لیے ہم وہ نام سیگا راز میں رہنے دیتے ہیں کہ کون ہے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں دنیا میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اس فیصلے کا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن جا کے پتہ چلا کہ غلام احمد قادیانی دجال تھا، تو فیصلہ تو ہو جائے گا، اس کے لیے دوزخ کا واپس نہیں آ سکتا۔ وہ یہ جو کہتے ہیں نا جی اگے جا کے پتہ لگے گا میں کہنا جی اگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ اس دنیا میں پتہ لگنا ضروری ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، مرنے سے پہلے پہلے حق کو حاصل کرنا ہے، آگے جا کے تو پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ تو قیامت دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے ہدایت کا باعث نہ ہوئی یہ چیزیں کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا، من القرون، ان سے پہلے کئی قوموں کو، یمشون فی مساکنہم، جبکہ ان کے مسکنوں میں یہ پھرتے بھی ہیں۔ یعنی یہ مشرکین عرب کے بارے میں ہے کہ یہ شام تجارت کرتے ہوئے ان قوموں کے کھنڈرات میں سے گزر کے جاتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی نافرمانی کرنے کے سبب ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ کھنڈرات دیکھ کے ان کو عبرت نہیں ہوتی ہے کہ ان سے بڑی بڑی قومیں پہلے گزری اور نبیوں کی نافرمان ہوئی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، اس میں اللہ کی عبرت کی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ سنتے ہیں؟ اب بھی یہ سن کے نصیحت نہیں حاصل کریں گے؟ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ایک بنجر زمین کی طرف پانی لے کے جاتے ہیں، یعنی آسمان سے بارش جو برساتے ہیں، فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم، اور پھر اس میں سے کھیتیاں نکالتے ہیں ہم جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ کھیتی نہ اگے تو زمین پہ سب کچھ ختم ہو جائے، جانور نہیں کھا سکیں گے اپنی خوراک، ہماری خوراک بھی زمین سے آ رہی ہے، تو انسان دنیا میں سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ یہ پوری کی پوری لائف جو ہے وہ زمین کے اگانے کے اوپر ہے۔ اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ قرب قیامت میں وہ شخص فتنوں سے بچے گا جو اپنی بکریاں لے کر پہاڑ کی کسی چوٹی پہ چلا جائے گا اور وہ بکریوں کے ذریعے وہ رزق حاصل کر رہا ہوگا اور اپنا جو اگائے گا اور کھائے گا۔
اور آج سائنٹسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں اس اعتبار سے کوئی تھرڈ ورلڈ وار ہوتی ہے تو صرف وہی قومیں بچیں گی، سروائیو کریں گی کہ جہاں پہ زمین اگاتی ہے. یہ سب کانٹیننٹ میں آبادی کیوں ہے اتنی زیادہ؟ یعنی زمین اگر وہ ترازو کی فارم میں ہو تو پوری زمین ایسے پہ سے ڈگ پوے. جتنے بندے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا اس ایریے میں رہ رہے ہیں، باقی دنیا خالی پڑی ہوئی ہے. اگر آبادی کا آپ ریشو پروپورشن نکالیں تو آدھے سے زیادہ دنیا ادھر رہ رہی. کیوں؟ یہ صدیوں سے دنیا نے لرن کیا ہے کہ دنیا میں زرخیز زمین جہاں پہ زمین اگاتی ہے وہ یہ رہنے کے قابل ہے جگہ. اب کینیڈا کا کتنا زیادہ رقبہ ہے، یعنی پاکستان جیسے 30-40 ملک اس میں سے نکل آئے، لیکن بنجر پڑا ہوا ہے کیونکہ برفباری ہوتی ہے، زمین اگاتی نہیں ہے. تو یہاں پہ آبادی کیوں زیادہ ہے؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور اسی طریقے سے چائنا یہاں پہ زمین اگاتی ہے. یا پھر اس کے بعد اگر کوئی دنیا کا خطہ دریافت ہوا وہ 16ویں صدی کے اندر، صدی عیسوی کے اندر، وہ امریکہ ہے. وہاں پہ بھی چاروں موسم ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی زمین بڑی زرخیز ہے. دنیا میں سب سے زیادہ گندم کی پروڈکشن بھی امریکہ کے اندر ہوتی ہے. یعنی یہ سب کانٹیننٹ کے بعد دنیا میں زرخیز ترین جو جگہ ہے وہ امریکہ ہے. تو آپ دیکھ لیں کس طرح لوگ وہاں پہ اس طرف شفٹ بھی ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہاں پہ ساری چیزیں اس طرح کی اویلیبل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اس میں سے تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں، تم خود بھی کھاتے ہو. افلا یبصرون، کیا تم آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے ہو؟ کتنی بڑی عبرت ہے اس کے اندر کہ تمہارا سارا جینا ڈپینڈنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی نعمتوں کے اوپر. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ فتح کا دن، وہ ڈیسیژن کا دن کب آئے گا، یعنی قیامت کا دن. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جواب میں، قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ. اے نبی فرما دو کہ وہ دن جب کبھی بھی آئے، جب وہ دن آ جائے گا اس دن ایمان لانا کافروں کو فائدہ نہیں دے گا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. یعنی یہ ڈیٹ اس طرح پوچھ رہے ہو کہ بھی تسی کچھ کر لو گے، کیا کر سکتے ہو؟ اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. یعنی جو بندہ مر گیا اس کی آخرت کی زندگی شروع ہوگی. تو موت کا وقت تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مقرر کیا، لیکن کسی انسان کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب آنی ہے. بالکل نہیں پتا، ایسا سیکرٹ رکھا ہوا ہے. اور یہ اللہ کی ڈیسٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سورہ نساء میں آیا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو تب بھی موت وہاں آئے گی. سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ یہ جو منافقین کہتے تھے نا کہ جب مسلمانوں کو غزوہ احد کے اندر جو ہے وہ کسی حد تک شکست کا سامنا کرنا پڑا، کتنے اصحاب شہید ہوئے، تو منافقین نے کہا کہ ہم نے تو ان کو پہلے کہا تھا جنگ لڑنے کے لیے نہ جاؤ، اگر یہ ہماری طرح گھروں میں بیٹھے رہتے تو آج ان پہ موت نہ آتی. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا اس پہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بھی موت لکھی ہوتی نا وہاں پہ، تم اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھنچے ہوئے چلے آتے خود. سورہ آل عمران میں آتا ہے. یعنی موت اگر تمہاری لکھی ہوئی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کھینچ کے وہاں لے آتا. ایسے حالات و واقعات پیدا فرما دیتا کہ تم خود کھنچ کے وہاں پہ پہنچ جاتے نہ چاہتے ہوئے بھی. تو یہ بات نہ کرو، جن کی موت وہاں میدان جنگ میں آئی ہے انہوں نے اسی وقت ہی مرنا تھا، چاہے اپنے گھر میں مرتے چاہے کہیں پہ مرتے. یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو شہادت کی موت ملی ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعراض کیجئے کافروں سے، یعنی ان کو سیریس نہ لیں، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، ٹینشن نہ لیں. وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار میں ہے. وہ انتظار میں ہے کہ اللہ کا عذاب ان پہ کب آتا ہے، ان کی موت کی شکل میں یا غزوہ بدر کی شکل میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صبر کے ساتھ انتظار کیجئے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو، اس کی ٹائمنگز کو اپنے اعتبار سے دیکھتا ہے کہ اس نے کس وقت کوئی معاملہ کرنا ہے. تو آپ بے صبری نہ کیجئے، حق کی دعوت دیتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو غلبہ نصیب ہوگا. ہماری سورہ السجدہ مکمل ہوئی. اگلی دفعہ سورۃ الاحزاب، یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتیں جو ہیں یہ قرآن حکیم میں مشکل صورتیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے مضامین بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ مدینہ میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ایک معاشرہ قائم ہو چکا تھا. تو سورۃ الاحزاب تو بہت امپورٹنٹ صورت ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی گھر کی جو آئلی زندگی ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے پردے کے احکامات اس کے اندر آئے. اور اسی طریقے سے ایک اچھا خاصا پورشن جو ہے وہ غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری آئی ہے. غزوہ خندق کے دوران کیا ہوا تھا
اس کی لائیو کمنٹری سورۃ الاحزاب میں آئی ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔